بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز۔ آج ہم نے ماڈیول نمبر پڑھنا ہے 172۔ 170 ماڈیول نمبر کیا ہے جی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریسرچ میتھڈالوجیز۔ ریسرچ میتھڈالوجیز میں کیا آتا ہے؟ کہتا ہے کہ ٹو اپریشیٹ دا فیلڈ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے، اس کو دو پارٹ میں تقسیم کر دیا۔ کہتا ہے اٹ از ہیلپ فل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از بینگ پرسوڈ along ٹو پاتھ۔ اس کی جو ڈومین ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، اس کو دو پارٹ میں اس نے تقسیم کر دیا۔ کہتا ہے ون از دی انجینئرنگ ٹریک۔ پہلا جو ٹریک ہے اس کا نام کیا ہے جی؟ انجینئرنگ ٹریک، ان وچ ریسرچرز آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ سسٹم دیٹ ایگزیبٹ انٹیلیجنٹ بیہیویئر۔ پہلا اس نے کیا بتایا کہ انجینئرنگ ٹریک، انجینئرنگ ٹریک میں کیا ہوتا ہے کہ ریسرچر اس بات کو یقینی بناتے ہیں جو ڈیولپنگ سسٹم ہے اس کا جو انٹیلیجنٹ بیہیویئر وہ اچھا ہو، وہ اچھی پرفارمنس دے سکے۔ کہتا ہے the other is a theoretically track۔ دوسرا کیا ہے؟ theoretically track ہے in which researchers are trying to develop a computational understanding of animal especially man intelligence۔ جس طرح کہتا ہے کہ دوسرا کیا ہے؟ theoretically track ہے جس میں ریسرچرز کیا کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ انسان بھی اس کی بات کو سمجھ سکے۔ اس کو ہم پاور پوائنٹ سلائڈ سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے کس طرح بیان کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، کہتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈومین، یہ دو پارٹ ہے، کہ انجینئرنگ ٹریک اور دوسرا تھیوریٹیکلی ٹریک ہے۔ آگے کہتا ہے انجینئرنگ ٹریک کیا ہے؟ ریسرچرز آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ سسٹم دیٹ ایگزیبٹ انٹیلیجنٹ بیہیویئر۔ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ انجینئرنگ ٹریک میں کیا ہوتا ہے کہ پرفارمنس اورینٹڈ میتھڈالوجی ہوتی ہے، اس کی پرفارمنس کو چیک کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل ٹو پروڈیوس اے پروڈکٹ دیٹ میٹس سرٹین پرفارمنس گول۔ کیا انڈر لائن پروسیس میں ایک وہ پروڈکٹ بناتے ہیں جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص جو گول ہے اس کو جا کے ہیٹ کرے۔ جب بھی ہم کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے، کوئی انسپائریشن ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو آپ نے پروڈکٹ تیار کرنی ہے اس کی آپ نے پرفارمنس کو دیکھنا ہے جو کسی نہ کسی گول کو ہٹ کرتی ہو۔ یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ دس دا انجینئرنگ اپروچ لیڈس ٹو پرفارمنس اورینٹڈ میتھڈالوجی بیکاز، کیونکہ دا انڈر لائن گول از ٹو پروڈیوس اے پروڈکٹ دیٹ میٹ سرٹن پرفارمنس اے گول۔ جبکہ تھیوریٹیکلی میں کیا ہوتا ہے؟ تھیوریٹیکلی کیا کہتا ہے کہ ریسرچرز آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ کمپٹیشنل انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن انٹیلیجنس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیڈس ٹو ا سیمولیشن اورینٹڈ میتھڈالوجی۔ گائز ہم نے اس میں انجینئرنگ ٹریک میں یہ پڑھا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پرفارمنس اورینٹڈ میتھڈالوجی۔ یہ آپ کو کوئز بھی آ سکتا ہے کہ وچ ون از انجینئرنگ ٹریک، پرفارمنس اورینٹڈ میتھڈالوجی، سیمولیشن اورینٹڈ میتھڈالوجی، اور بھی دو تین آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی، کچھ بھی تین چار ایسے آپشن کر کے یہ دے سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے، یہ آپ کو ایز اے کوئز بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ لیڈس ٹو سیمولیشن میتھڈالوجی بیکاز دا انڈر لائن پروسیس یا انڈر لائن گول از ٹو ایکسپینڈ آور انڈرسٹینڈنگ آف انٹیلیجنس، thus the emphasis is on the underlying process rather than the exterior performance۔ اس میں پہلے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ انجینئرنگ اپروچ میں وہ کیا کرتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ تیار ہو جو اس کے پرفارمنس گول کو میٹ کرتی ہو۔ جبکہ تھیوریٹیکلی میں اس نے یہ بات بتائی ہے، تھیوریٹیکلی ٹریک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈر لائن پروسیس پہ زیادہ غور کرتا ہے، جس کے اندر جو چیز چل رہی ہوتی ہے، جو اس کے اندر جو گولز ہیں اس کو میٹ کرتا ہے، اور جو باہر ہے رادر دین کہ ایکسٹیریئر پرفارمنس، جو باہر ہے اس کو وہ اتنا زیادہ غور نہیں کرتا ہے، جو اندر اس کا پروسیس ہے وہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ کہتا ہے ایز این ایگزامپل کنسیڈر دا فیلڈ آف نیچرل لینگویج پروسیسنگ اینڈ لنگوسٹکس۔ کہتے ہیں کہ آپ اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے ایک نیچرل لینگویج پروسیسر ہے اور دوسرا لنگوسٹکس ہے۔ These fields are closely related and benefit from research in each other, yet the underlying goals are different۔ کہتا ہے کہ یہ دونوں جو فیلڈ ہے، نیچرل لینگویج پروسیس اینڈ لنگوسٹکس، یہ دونوں کیا کرتی ہیں؟ آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں، بینیفٹ دیتی ہیں، لیکن ان دونوں کے جو گولز ہیں، جو ان دونوں کے مقاصد ہیں، وہ بالکل مختلف ہے۔ نیچرل لینگویج پروسیس، یہ آپ کا گائز کوئز آ سکتا ہے NLP، اس کا جو ایبریویشن ہوتا ہے، ایبریویشن کے آگے سے نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے گا، آپ اس کو غور سے دیکھے گا، اس کا اکثر اوقات میں کوئز ایک آدھ اس میں سے آ جاتا ہوتا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے کہ لنگوسٹکس کیا کام کرتا ہے؟ لنگوسٹکس آر انٹرسٹڈ ان لرننگ ہاؤ ہیومن پروسیس لینگویج اینڈ thus tend toward more theoretically pursuits۔ کہ لنگوسٹکس جو ہوتا ہے وہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ انسان کس طریقے سے سیکھتا ہے، جو انسان کی لینگویج ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ کہتے ہیں ریسرچرز ان دی فیلڈ آف نیچرل لینگویج پروسیسر آر انٹرسٹڈ ان ڈیولپنگ مشینز دیٹ کین مینیپولیٹ نیچرل لینگویج اینڈ therefore learn in the engineering direction۔
کہتا ہے کہ نیچرل لینگویج پروسیسر میں یہ ہوتا ہے کہ جو مشینز ہیں، جو ریسرچرز ہیں، وہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ جو مشین ہے وہ نیچرل لینگویج کو مینوپلیٹ کر سکے، وہ جو اس کے الفاظ ہیں اس کو بدل سکے اور بدلنے کے بعد وہ ہم تک پہنچائے. لیکن لنگوسٹکس میں کیا آتا ہے کہ انسان کیسے سیکھتا ہے، دوسرے میں مشین کے ذریعے اور پہلے میں انسان کس طرح سیکھتا ہے، نیچرل لینگویج کے ذریعے سے. گیس یہ آگے سے اس کا کچھ بھی امپورٹنٹ پارٹ نہیں ہے، یہی اس کی ایگزامپل امپورٹنٹ تھی. ایک اور انہوں نے ایگزامپل دیا ایز این ایگزامپل کنسیڈر دا ٹاسک آف ڈیولپنگ آف اے شیل فار این آپریٹنگ سسٹم. کہتے ہیں ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ایک آپریٹنگ سسٹم بنانا ہے کسی بھی شیل کا، تو کہتے ہیں دیٹ ریسیو انسٹرکشن، جو ہم انسٹرکشن لیتے ہیں فرام دا آؤٹ سائڈ ورلڈ تھرو وربل انگلش کمانڈ کے، انگلش کمانڈ کے ذریعے وہ ہمیں انسٹرکشن دے رہا ہے کہ ان دس کیس دا شیل ڈز ناٹ نیڈ ٹو وری ٹو اباؤٹ دا انٹائر انگلش لینگویج، کیونکہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم تک پہنچا دیتا ہے، اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے مور پریسائزلی دا شیل ڈز ناٹ نیڈ ٹو ڈسٹنگش بٹوین دا ویریس میننگس آف ورڈ کاپی. جیسے ایک کاپی ہے، یہ ناؤن ہے کہ یہ ورب ہے، اس کو اس بات جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی اس چیز کو سمجھتا ہے. اس میں کوئی بھی گائس امپورٹنٹ نہیں تھا. یہ جو آپ کی پی پی ٹی سلائڈس ہیں اس کو غور سے دیکھیے گا کیونکہ اس میں ہر چیز کا مین کہتے ہیں نچوڑ انہوں نے دیا ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچرل لینگویج اور لنگوسٹکس میں انہوں نے باقاعدہ ادھر سے فرق بھی بتایا ہوا ہے جو میں نے آپ کو آلریڈی کروا دیا ہے. اس کے بعد یہ آپریٹنگ سسٹم کی ایک اور ایگزامپل ہے، اس کے بعد یہ سمرائز کیا ہوا ہے. آپ کو انجینئرنگ ٹریک کا پتہ ہونا چاہیے، تھیوریٹیکل ٹریک کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی جو لنگوسٹکس اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ یعنی کہ این ایل پی کی تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے. گائز میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ حافظ.